کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام بھائیو اور عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پچھلے درس میں گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پچھلے درس میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، زندگی گزاری، لوگوں کو تعلیم دی، چلے گئے۔ ان کی سیرت کے تذکرے بعد میں ہوئے، ان کے جانے کے بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آئے تو سارے نبیوں کے بعد، لیکن تذکرے پہلے دن سے شروع ہو گئے۔ یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور جناب یسیع اور جناب یوحنا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات میں نے ذکر کی آپ کے سامنے کہ ہر آنے والے نبی نے ہمیشہ نبی کی دو حیثیتیں رہی ہیں، نبی مصدق بھی رہے ہیں، مبشر بھی رہے ہیں۔ اور انبیاء کی ہمیشہ سنت رہی ہے کہ ہر جانے والے نبی کی تصدیق کی گئی، اور اپنے سے بعد میں آنے والے نبی جو ہیں ان کی بشارت دی ہر نبی نے۔ لیکن یہ اعزاز ہمارے نبی حسین زندگی والے رسول جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے کہ ہر آنے والے نبی نے ہمارے نبی کی بشارت ضرور دی۔ ایک نبی آئیں گے، اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں نے پچھلے درس میں تیسرے پارے کے آخری رکوع کی پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی۔ آیت کے الفاظ بھی عرض کر دیتا ہوں، مفہوم بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اصل میں ہمارے نبی ہی کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک پکا وعدہ لیا۔ میثاق ہوتا ہے پکا وعدہ۔ ہم نے سارے نبیوں سے ایک پکا وعدہ لیا، اور وعدہ یہ تھا کہ اے انبیاء، میں تمہیں کتاب دے دوں، نبی بنا کے دنیا میں بھیج دوں، آپ کی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہو، ایک رسول آ جائیں۔ رسول یہ تنکیر تخصیص کے لیے ہے کہ وہ عظیم الشان رسول آ جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمہم اللہ، مجاہد، مقاتل، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں عہد نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کے لیے لیا گیا، جو اللہ پاک نے نبیوں سے عہد لیا کہ وہ میرا خاص رسول آ جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا نبوت اور رسالت والا تاج اتار کے ان کے سر پہ رکھ دینا، اپنی نبوت سے دستبردار ہو جانا، محمد رسول اللہ کے پیروکار بن جانا۔ کیا آپ میرے ساتھ اس پہ اقرار کرتے ہیں؟ قالوا اقررنا، یا اللہ اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتے ہیں پھر گواہ رہنا، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں، علماء سے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے
اس کا عملی اظہار اللہ پاک نے فرما دیا وہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام فزیکلی جناب محمد رسول اللہ کے منتظر ہیں وہاں پہ بیت المقدس میں. 1.25 لاکھ نبی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج نماز کون پڑھائے گا، تو جناب جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، تھاما اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی آئے تو سارے نبیوں کے بعد، لیکن عملاً اس کا اظہار ہوا کہ محمد رسول اللہ سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں. اور یہ بات بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں کہ کوئی ہادی، رہنما، بشیر، نذیر، نبی، رسول تمام ادیان کا بے شک آپ مطالعہ فرما لیں، یقین کریں کہ ہر ہادی نے اور ہر رہنما نے ہمارے نبی کی بشارت ضرور دی. گوتم بدھ کا آخری وقت تھا، ایک لائق ترین شاگرد نندا اس کے پاس بیٹھا تھا، شاید میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی ہو. اب استاد جو ہے ان کی نبضیں ڈوب رہی ہیں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، تو وہ لائق ترین شاگرد نندا کہتا ہے، رونے لگ پڑا، کہنے لگا استاذ مکرم آپ کے جانے کے بعد ہمیں ہدایت کون دے گا؟ تو مہاتما کہنے لگا نہ میں پہلا بدھا تھا نہ آخری بدھا ہوں، یہ بدھا آتے رہیں گے اور اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک وہ میتریا نہیں آ جاتا. سنسکرت زبان میں میتریا کا مطلب ہوتا ہے رحمت للعالمین، اور یہ لقب ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اندازہ لگا لیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بندہ جو ہے وہ، اور ایک نام ہے آپ جانتے ہیں مہاتما بدھ کا یا گوتم بدھ کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک یہ بدھ آتے رہیں گے جب تک وہ رحمت للعالمین نہیں آ جاتا. زرتشتزم ایک کبھی مذہب تھا یہ ایران کا، آج بھی کوئی ان کی تعداد کو 5 لاکھ کے اپروکسیمیٹلی قریب ہے. یہ لوگ آگ کی اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج عین سر میں ہو، سورج غروب ہو رہا ہو. آپ جانتے ہیں ہمیں منع کیا گیا، اللہ پاک نے منع کیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. خبردار آپ نے سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنے، آپ نے اس ذات کو سجدہ کرنا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. یہ ایک مذہب ہے ان کے، یہ زردشت کو اپنا نبی مانتے ہیں. ان کے ہاں مقدس کتابیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں قرآن ہے، ان کے ہاں اوستا اور گاتھا یہ ان کی کتابیں ہیں. اوستا میں جناب زردشت کا قول نقل ہے کہ میں اس دین کی تکمیل کے لیے نہیں آیا، دین کی تکمیل کے لیے جو آئیں گے ان کا لقب ہوگا رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں. اور یہ معروف لقب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا ہے. حسان بن ثابت ایک نام آپ نے سنا ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور یہ ثنا خان بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی لمبی عمر پائی حسان بن ثابت نے، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ کوئی 120 سال کے قریب عمر تھی. فرماتے ہیں کہ 60 سال میرے دور جاہلیت میں گزرے اور 60 سال اسلام میں نے گزارے. تو فرماتے ہیں میں 7-8 سال کا بچہ تھا، یہ حسان بن ثابت روایت کا، میں 7-8 سال کا بچہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں مضافات میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ ایک یہودی کھڑا ہوا، صبح سویرے سویرے چلا چلا کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. میں بچہ تھا، میں بھی وہاں بھاگ کے میں بھی وہاں پہ پہنچ گیا. تو وہ یہودی جو اعلان کر رہا تھا اس نے کہا کہ آج رات وہ سرخ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کا ذکر ہماری تورات، زبور اور انجیل میں پایا جاتا ہے، اور وہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کی رات ہے. اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے نبی محمد رسول اللہ کی نشانیاں تورات میں بھی پائی جاتی ہیں اور انجیل میں بھی پائی جاتی ہیں. مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل. سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ماتھوں پر سجدوں کے جو اثرات تھے اور نشانات تھے ان کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، میں نے عبداللہ بن سلام کا ذکر پچھلے درس میں نے کیا آپ کے سامنے.
کہ کہتے ہیں دو ناشناس سے چہرے جب مدینہ کی گلیوں میں دیکھے تو جب میری نظر محمد رسول اللہ کے چہرے اقدس پہ پڑی، خدا کی قسم جو بات میری زبان سے نکلی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہو سکتا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر مناظرے کے، بغیر فوری طور پہ جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور کسی نے یہ سوال بھی کر دیا عبداللہ بن سلام سے کہ آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، آپ کا کام تھا کہ آپ کچھ دلائل طلب کرتے، کچھ نشانیاں دیکھتے، کچھ آپ ان سے بات کرتے، کوئی مناظرہ کرتے۔ تو کیا خوبصورت بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہم اپنی اولاد کے بارے میں تو شک میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری تورات، زبور اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ وہ مالک بن سنان کہتے ہیں، مدینہ طیبہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک یہودی قبیلہ مدینہ میں تھا، بنی عبد الاشل قبیلہ تھا، میں وہاں پہ گیا تو ایک یہودی عالم وہاں پہ یوشے اس کا نام تھا، وہ آیا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کو بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب آ گیا ہے، ہماری کتابوں میں ان کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور وہ پھر ان کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، آنکھیں سرخی مائل ہوں گی، امامہ باندھا ہوگا، اونٹنی پہ سوار ہوگا، اور تلوار اس کے گلے میں حمائل ہوگی، اور وہ اس پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے اسے فترت کا زمانہ کہتے ہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ویسے نبی آخر الزمان آپ جانتے ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن میں اور سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں جو بات نرز کرنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں ایک نبی کی جو میرے نبی میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ یاد ہوگا میں نے پچھلے درس میں ذرا تفصیل بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی اس کی، کہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں اور میں عاقب ہوں۔ اور دو ذاتی نام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ محمد اور احمد۔ آپ فرمایا کرتے کہ تورات میں میرا نام محمد ہے اور انجیل میں میرا نام احمد ہے، میرے دادا نے میرا نام محمد رکھا اور میری ماں نے میرا نام احمد رکھا، اور زمین پہ میرا نام محمد ہے اور آسمان پہ میرا نام احمد ہے۔ محمد قرآن میں 4 مقامات پر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے اور احمد جو ہے وہ ایک مقام پہ ذکر کیا ہے۔ شاید میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی یا نہیں کہ پورے عرب میں 6 نام محمد اور بھی تھے۔ ہاں، اپنے آج تک علماء سے سنے یا ویسے پڑھا یہ نہیں تھے محمد 6 نام پورے عرب میں اور بھی تھے، احمد محمد رسول اللہ کے سوا اس زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اگر بات عرض کروں تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کی بشارات موجود تھیں، تو انہوں نے بتا رکھا تھا کہ ان کا نام محمد ہوگا، معروف نام ان کا جو ہے وہ محمد ہوگا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے جب رسول اللہ کی پیدائش کا آئے گا تو میں ذرا تفصیل عرض کروں گا، معانی محمد کے کیا معنی ہے، بڑی تفصیل سے اور بڑی انشاءاللہ انفارمیٹیو باتیں کوشش کروں گا میں عرض کروں۔ تو لوگوں نے پھر اپنے نوزائیدہ بچوں کے نام محمد رکھے کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ محمد ہو کہ جو بعد میں نبی بننے والا ہے، جس کی بشارات یہودیوں اور عیسائیوں نے دی ہیں۔ یہ اگر آپ بات دیکھنا چاہیں تو قاضی ایاز نے شفا میں یہ لکھا ہے، پھر ایک ابن سید الناس ہیں، ابن فورق ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 6 نام پورے عرب میں محمد اور بھی تھے، ایک محمد بن عدی بن ربیعہ اور ایک محمد بن ابیہا، محمد بن مسلمہ، محمد بن حمران، محمد بن برا، محمد بن مسلمہ اور محمد بن خزائی، یہ 6 نام محمد اور بھی تھے۔ احمد جو ہے وہ کوئی اور نام نہیں تھا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل متی کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری باقی تمام باتوں کی طرح تم مجھے چھٹلاؤ گے اور میری بات تسلیم نہیں کرو گے، لیکن یہ مان لو کہ ایک فارکلیت آئے گا، ایک فارکلیت آئے گا۔ اور علماء انجیل نے اس کا مفہوم لکھا ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اللہ کی بہت تعریف کرنے والا ہو، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا نام، یعنی ان کے روٹس ایک ہی ہیں، محمد احمد۔ اگر آپ دیکھیں ہے میم دال اس کا مادہ ہے، اور کیا خوبصورت بات لکھی ہے حسان بن ثابت نے اور جناب ابو طالب نے کہ اللہ محمود ہے، عرش والا محمود ہے، فرش والے محمد ہے، اللہ نے اپنے نام میں سے محمد رسول اللہ کا نام پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات جو میں عرض کر رہا تھا، اس وقت جو عیسائیوں کے ہاں اناجیل ہے متداول، اناجیل وہ 4 ہیں، انجیل لوکا، مرکس، متی، انجیل یوحنا، یہ 4 اناجیل ہیں عیسائیوں کے ہاں۔ ایک انجیل پہ سختی سے پابندی ہے، یہ میرے بچے جو کوئی پڑھنے والے ہیں میں ان کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کہ بشارات مختلف کتابوں میں اور مختلف جو بڑے بڑے ہادی رہنما ہے، باقی انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سیرت قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے معتبر حوالوں سے انشاءاللہ یہ آئے گا، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس پہ سر دست جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک انجیل جو ہے اس پہ سختی سے پابندی ہے، اور اس انجیل کا نام ہے عیسائیوں کے انجیل برنباس۔ یہ برنباس جو ہے یہ شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ آپ کے حواریین میں سے ایک حواری تھے۔ حواری، شاید میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی یہ بات کہ رسول اللہ کے جو ساتھی تھے ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے صحابی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کے لیے جو قرآنک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے حواری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں بات عرض کروں، جان نثار کرنے والا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرے حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے، یہ رسول اللہ کے پھوپھی کے بیٹے تھے زبیر بن عوام۔ تو یہ برنباس جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ انجیل برنباس کے رائٹر یہ صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جن کے لیے حواری کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں، دعوے سے کہتے ہیں کہ جو میری انجیل ہے نا، جو میں نے انجیل برنباس ہے ان کے نام سے موسوم ہے، اس میں خدا کی قسم ایک قول، ایک لفظ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ سارے انبیاء کا ذکر ہے بالعموم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، چونکہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء سے، اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جنت دوزخ کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، رسول اللہ کی نشانیاں، یہ تمام رسول اللہ کے صحابہ اور ان صحابہ کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر بھی انجیل برنباس میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک انجیل ایسی ہے کہ جس پہ عیسائیوں نے، اور سب سے پہلی پابندی، اس پہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سب سے پہلی پابندی لگی اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 75 سال پہلے۔ ابھی رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ کی نشانیاں اس میں موجود تھیں، اس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، میں نے ابھی بہت ساری باتیں آپ سے میں نے عرض کی ہیں، لہٰذا پوپ کلاسس اول نے سختی سے پابندی لگا دی اس پہ کہ اگر یہ کتاب ہوئی تو پھر عیسائیت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لمبی بات ہے، مختصراً عرض کروں، 1907 میں پھر اس کی ایک انگلش ٹرانسلیشن ہوئی، اس میں بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کی ختم نبوت اور یہ ساری چیزیں اس میں سختی سے جو ہے وہ پابندی، کلیسائے روم نے اس پہ پابندی لگا دی۔ آپ اللہ کی حکمت ایک ملاحظہ فرمائیں، جو بات میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ 30 دسمبر 2016 کی بات ہے، ترکی میں استنبول میں ان کا ایک میوزیم ہے اینتھنوگرافی، وہاں پہ ایک نسخہ ملا ہے انجیل برنباس کا کہ جو چمڑے پہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے۔ یہ رپورٹ دی حرمت ڈیلی اخبار نکلتا ہے وہاں سے، ترکی سے، اس میں باقاعدہ یہ رپورٹ آئی۔ پھر اس سے ڈیلی میل نے، لندن سے اخبار نکلتا ہے، اس نے پھر اس سے جو ہے وہ نقل کیا
جب یہ بات کلیسائے روم اور ویٹیکن سٹی کے جو پوپ تھا، بینڈیکیٹ اس کا نام ہے، جب وہاں پہ ملی تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نسخہ ذرا دکھایا جائے جس میں محمد رسول اللہ کی بشارات اور یہ نشانیاں. انہوں نے اس کا مطالعہ کیا. پھر ایک اور جریدہ ہے ٹوڈے، پھر اس نے ساری کتاب جو ہے وہ نقل کر دی، انجیل برناباس جو ہے. آپ کے لیے شاید یہ نئی باتیں ہیں جو میں آپ عرض کر رہا ہوں، اور بور بھی ہو رہے ہوں گے میری باتوں سے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت ایک زلزلہ سا آ گیا ہے پوری عیسائی دنیا میں اس کتاب سے، کہ باقاعدہ پھر انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، پھر اس کتاب کو وہاں پہ ڈسکس کیا، اور ایک اضطراب اور اضملال کی حالت ہے وہاں پہ. اور اس وقت لاکھوں عیسائی دنیا سوال کر رہی ہے باقاعدہ اپنے جو پوپ ہیں ان سے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے تو یہ بات آپ نے ہم سے آج تک کیوں چھپائی ہے؟ اس وقت الحمدللہ پوری عیسائی دنیا میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ بھی کیا جا رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ بھی ہو رہا ہے. اور دا ٹائم ول کم انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ ہدایت تو اللہ اسی دیتے ہیں جو اللہ ہدایت کا طالب ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاد الہ من ینیب، یاد الہ من اناب. جو سلیم الفطرت بندہ ہو نا جی، ایک قدم بڑھائے اللہ 10 قدم آگے بڑھ کے بندے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، بشرطے کہ کوئی اللہ سے ہدایت طلب کرے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ مسلمان ہوں گے اور ہم سے اچھے مسلمان. تو اس وقت جو ہے میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ہادی رہنما ایسا نہیں آیا جس نے ہمارے نبی کی بشارت نہ دی. آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. ابھی 2019 کی بات، 2 سال ہوئے ہیں. ہندوستان میں ایک کتاب چھپی ہے، بے شک آپ جائیں گوگل پہ جائیں ذرا سرچ کریں جو بات میں عرض کرنے لگا. 2 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے، ایک پنڈت ہے وید پرکاش، ہندو ہے، اس کا نام ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، سنسکرت میں پی ایچ ڈی کی ہے، الہ آباد یونیورسٹی میں سنسکرت کا استاد ہے. اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا ہے کالکی اوتار. کالکی اوتار کا مطلب ہوتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا رہنما اور سردار، کائنات کا سب سے بڑا رہنما. اور اس نے کتاب لکھی ہے. ہندوؤں کے ہاں جو کتابیں ہیں ہمارے ہاں جیسے قرآن حکیم ہے الحمدللہ، یا اس کے بعد جو درجہ ہماری احادیث کا بخاری مسلم ترمذی نسائی وغیرہ، ان کے ہاں ہندوؤں کے ویدوں کے نام ہے رگ وید، یجر وید، اتھرو وید، سام وید. یہ 4 ان کی ویدیں ہیں، اور ان کا بھی یہ یقین ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، یہ بھی ہمیں بھگوان کی طرف سے کتابیں یہ ملی ہیں، ویدیں جو ہیں. اس نے ان ویدوں میں سے کتاب لکھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، کالکی اوتار. یہ ایک تو ہندو ہے، پھر یہ پنڈت ہے، پھر یہ برہمن ہے، پھر یہ پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، سنسکرت کا چیئرمین ہے الہ آباد یونیورسٹی میں. اس نے کتاب لکھ کے کالکی اوتار کے نام سے تو ہندوستان کے چوٹی کے 8 پنڈت جو ہے انہیں یہ کتاب پیش کی. انہیں کہا ہے کہ اس کے حوالہ جات ذرا آپ دیکھیں جو میں نے اس میں اسناد یا حوالہ جات دیے، اگر کوئی حوالہ غلط ہے تو اس سے آپ قلم زد کر دیں تاکہ میں اس کی تصحیح کر لوں. آپ یقین کریں کہ 8 پنڈتوں نے باقاعدہ اس پہ سائن کیے ہیں، ایک حوالہ بھی اس میں جو ہے وہ غلط نہیں ہے. اب جو اس نے لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے سنیں، صرف 2 منٹس میں میں یہ بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس نے سب سے پہلی بات جو لکھی، نشانیاں لکھی ہیں. اس نے چونکہ بشارات میں عرض کر رہا تھا آپ سے، موضوع یہ تھا، اس نے پہلی نشانی یہ لکھی ہے کہ کالکی اوتار جو ہے یہ بھگوان کا آخری اوتار ہوگا. اٹ مینس بھگوان اللہ کو کہا. ہمارے ہاں جیسے اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ کے نام ہے، ان کے ہاں ایشور، پرمیشور، جگدیشور، پرماتما، بھگوان، یہ اللہ کے نام. کہتا ہے کہ کالکی بھگوان کا آخری اوتار ہوگا. آخری، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے آخری نبی، آپ جانتے ہیں، معروف بات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں، وہ بندہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بالاتفاق وہ کہتا ہے کہ محمد جو کالکی جو ہے یہ بھگوان کا آخری اوتار ہوگا. اگلی بات اس نے لکھی ہے کہ محمد جو ہے وہ اپنا کالکی جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے سب سے افضل اور بہتر ہو، یعنی اس کا خاندان پورے معاشرے میں سب سے افضل ہوگا.
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اگر عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، اللہ نے مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا، اللہ پاک نے مجھے عدنان کی اولاد سے پیدا کیا، اللہ پاک نے مجھے فار بن مالک کی اولاد میں سے پیدا کیا، اللہ پاک نے مجھے قصی بن کلاب کی اولاد میں سے پیدا کیا، اللہ پاک نے مجھے ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد میں سے پیدا کیا، اللہ نے مجھے قبیلہ قریش میں سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے جیسا نسب کسی کا ہے ہی نہیں، اور واقعی نہیں ہے، رسول اللہ سے بہتر کوئی خاندان ہو سکتا ہے؟ کوسچن ڈز ناٹ رائز، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں پیدا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بھگوان اپنے ایک خاص قصد کے ذریعے اسے ایک غار میں تعلیم دے گا۔ بھگوان نے یعنی بھگوان اسے اپنے خاص قصد کے ذریعے ایک غار میں تعلیم دے گا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ کو غار حرا میں تعلیم دی۔ آپ جانتے ہیں پہلی وہی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ کالکی کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا اور ماں کا نام سومانب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو بھگت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام۔ ہمارے نبی کے والد کا کیا نام ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ وہ ان کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا اور ماں کا نام سومانب ہوگا، اور سنسکرت زبان میں سومانب کا مطلب ہوتا ہے امن چاہنے والی۔ ہماری نبی کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آمنہ، امن چاہنے والی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کالکی کو زیتون اور کھجور بہت پسند ہوں گے۔ ہمارے نبی کو زیتون اور کھجور بہت پسند تھے، اور آج بھی دیکھ لیں ہمارے معتمرین زائرین حجاج کرام جاتے ہیں، کھجوریں کہاں سے لیتے ہیں؟ مدینہ طیبہ سے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ کالکی کو بھگوان ایک گھوڑا عطا کرے گا کہ جو اسے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، جانتے ہیں آپ علماء سے سنیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات وہ ہے کہ وہ پاک ذات کے جس نے محمد رسول اللہ کو معراج کروائی۔ آپ جانتے ہیں جبریل علیہ السلام براق لے کے آئے، براق نام سنے آپ نے، برق سے ہے، بجلی، یعنی حد نگاہ تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ یہ ہندو لکھ رہا ہے، ویدوں سے لکھ رہا ہے، اور کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ اس کالکی اوتار کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ بھگوان جنگوں میں اس کی مدد کرے گا، بھگوان جنگوں میں اس کی مدد کرے گا۔ ہمارا پہلا غزوہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں معروف غزوہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جسے قرآن یوم الفرقان کے نام سے یاد کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر، 2 ہجری میں ہوا، اگرچہ اس سے پہلے بھی غزوہ ہوا لیکن نہیں، معروف غزوہ یوم الفرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والا دن بدر ہے۔ جناب محمد رسول اللہ آپ جانتے ہیں، معروف باتیں، 313 صحابہ لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور میں ضمناً بس ایسی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، یہ صرف 313 ہے۔ ایک صحابی آئے کرنے لگے یا رسول اللہ 1000 لشکر ہے، ہمارا 313 ہے۔ تو یا رسول اللہ دیکھیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، ہم تو نیتھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں تم کمزور تھے، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ سنا ہے کہ بنو کنانہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے، کفار کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ بنو کنانہ جو ہے وہ سخت مخالف تھے مکہ والوں کے۔ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی آیت کریمہ 4 پارہ ہے، 4 رکوع ہے، اِذْ للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں پریشان نہ ہو، اگر 1000 کا لشکر ان کا اور آ جائے گا، 1000 پہلے ہے، کتنے ہو جائیں گے؟ 2000۔ اللہ فرماتے ہیں میں 3000 فرشتے آسمان سے نازل کر دوں۔ پتہ چلا کہ بنی مدرج کا سردار جو ہے وہ 1000 لشکر اور لا رہا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ 3000 ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں 4 پارے کے 4 رکوع کی اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، وہ 3000 ہو جائیں گے، میں 5000 فرشتے آسمان سے نازل کر دوں۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ وہ کیا لکھتا ہے
کہ بھگوان اپنے کالکی کی مدد کرے گا، جنگوں میں خاص مدد کرے گا، اور اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے، یہ بھی میں روایت عرض کر دوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، غزوہ جنگ ختم ہو گئی، 70 کافر قتل ہو گئے، 70 قیدی بنے، عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا عجیب ہوا ہے، یا رسول اللہ میں ایک کافر کے ساتھ لڑ رہا تھا، یا رسول اللہ تلوار ابھی اس کی گردن تک نہیں پہنچی کہ گردن اس کی اتر گئی، میں بڑا حیران ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے تلوار ماری نہیں کہ بندہ جو ہے وہ پہلے قتل ہو گیا، اس کی گردن اتر گئی، اور میں نے کچھ الفاظ سنے اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم، یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ مسکرائے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ جبریل کھڑے ہیں، وہ میکائیل کھڑے ہیں، گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھ میں ہیں، امامے بندھے ہوئے، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے، ہیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ بندہ قتل کیا جو کافر وہ جناب جبریل علیہ السلام نے کیا۔ ایک ہندو لکھ رہا ہے، ویدوں کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ بھگوان جنگوں میں اس کی مدد کرے گا۔ اور دوسری جنگ آپ کے نالج کے لیے کر دوں، غزوہ حنین کے موقع پہ، یہ غزوہ حنین ہوا فتح مکہ کے بعد، بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ طائف میں جو 2 قبائل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر وہاں پہ گئے، مسلمانوں نے نا اصل لمبی بات ہے پھر کبھی انشاءاللہ میں ذکر، مسلمانوں کو ملک لال ہے آج وہ ہمارا مقابلہ کرنے والا، تو اللہ کو تو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ جب آگے گئے تو بنو حوازن کے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں پہ جو ہے وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے تیر اندازی شروع کر، مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا، جناب محمد رسول اللہ تنے تنہا رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں پھر آسمانوں سے میں نے فرشتے نازل فرما دیے رسول اللہ کی مدد کے لیے۔ یہ 2 موقع ایسے تھے کہ اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے نازل، یہ قرآن پاک میں ہے، یہ قرآن کے حوالے سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو کون لکھ رہا ہے؟ کہ ہندو لکھ رہا ہے، کس کے بارے میں لکھ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور آخر میں کیا لکھتا ہے سنیں، آخر میں لمبے لباب بات کا میں خلاصہ عرض کر دوں، کہتا ہے کہ یہ نشانیاں صرف مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ میں پائی جاتی، محمد رسول اللہ میں۔ اندازہ لگا لیں آپ، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات عرض کروں، آج ہم نور بشر کے جھگڑوں سے باہر نہیں نکلے، ساری دنیا محمد رسول اللہ کو اپنا اول رہنما مانتی ہے، سچی بات یہ ہے۔ جارج برنارڈ شاہ میں پڑھ رہا تھا، وہ لکھتا ہے کہ آج موجودہ دور میں قرآن جیسی کتاب اور محمد رسول اللہ جیسے مسئلے کی ضرورت ہے، مسئلے کی ضرورت۔ وہ رومن کنگ ہرکولیس نام سنا ہوگا، میں پڑھ رہا تھا اس کا، وہ لکھتا ہے کہ کاش میں محمد رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا، خدا کی قسم آپ کے قدموں میں بیٹھتا اور آپ کے قدم دھو کے وہ پانی پینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا۔ انگریز ہے، ہٹلر نام سنا ہے آپ نے، 2nd ورلڈ وار، بہت بڑا آپ جانتے ہیں، جرمنی کا جو ہے وہ جرنیل، محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو قابل احترام ہے، وہ اسلام ہے، اور ایک ہی عظیم انسان ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اندازہ لگا لیں آپ۔ نیپولین بوناپارٹ محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ محمد کی شخصیت ایک کشش شکل کی سی ہے کہ جس کی طرف لوگ از خود کھنچے چلے آتے ہیں۔ محمد کے پیروکاروں نے دنیا میں 15 سالوں میں وہ غلغلہ برپا کر دیا جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پیروکار 1500 سالوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر مسز اینی بیسنٹ سن 1912 میں لندن میں تصوف کانفرنس سے تقریر کر رہی تھی، اور اس نے کہا میں نے بڑے بڑے ہادیان اور صوفیاء کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جو بات مجھے محمد میں نظر آئی ہے وہ مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی۔ ایچ مائیکل ہارٹ ایک انگریز ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے حال ہی میں، میرے بچے شاید جانتے ہوں کہ The 100، 100 بڑے لوگ اس نے آج تک جو 100 بڑے لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہیں، کیتھولک عیسائی۔ لکھتا ہے بھی عیسائیوں کا بڑا دباؤ تھا کہ کس کا نام لکھ رہے ہو، میں نے کہا فیصلہ نہیں کیا، جب فیصلہ کر لیا پوچھا کس کا نام، میں نے کہا محمد رسول اللہ کا نام لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں اور اوتار ہیں۔ اس نے کہا دنیا میں جتنے بڑے بڑے عظیم انسان آئے ہیں انہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی ہے، پھر آ کے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ یہ وہ عظیم انسان ہے کہ کسی کے سامنے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسی تعلیم دنیا کو دی، خدا کی قسم آج تک کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی، اور وہ محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول تو نکلیں، ذرا اس سے باہر نکلیں اور دیکھیں اپنی زندگیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لائیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی والے اخلاق جب ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے، یقین کر لیں کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی رحلت کے بعد سعد بن اشام ایک تابعی تھے، بس ختم کرتا ہوں سنیں، سعد بن اشام ایک مشکات کی روایت ہے، ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا ام المومنین رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا؟
ناراض ہو کے کہنے لگی تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ کہنے لگے جی ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرمانے لگی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا خلقہ القرآن، میرے محمد رسول اللہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کا اخلاق عین قرآن تھا، جو قرآن نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، محمد رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو قرآن سے ہٹ کے ہو، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میرے محمد چلتے پھرتے قرآن تھے، بلکہ فرمایا کرتی تھی کہ دو قرآن ہیں، ایک وہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے، ایک قرآن وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چلتے پھرتے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ لائیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات فرما دی، اے لوگوں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا کون بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی نہ گزاروں؟ اللہ پاک نے ایک آئیڈیا اور ماڈل بھیج دیا ہمارے پاس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ خامند ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ معلم ہیں، آپ قاضی القضات ہیں، زندگی کے جس شعبے سے متعلق ہے میرے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی۔ وہ ایک انگریز ہے، سپرنگر اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ مسلمان قوم بھی بڑی عظیم ہے، مسلمانوں کے نبی بھی بڑے عظیم ہیں۔ مسلمان قوم بھی بڑی عظیم ہے، مسلمانوں کے نبی بھی بڑے عظیم ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں نا ذرا، وہ پھر انگریز لکھتا ہے کہ محمد بچپن میں جس بندے کی جتنی بکریاں جتنے معاوضے پہ چرایا کرتے تھے ان کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے۔ محمد رسول اللہ جس تالاب میں بچپن میں نہایا کرتے تھے اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے جوتے میں جتنے تسبے تھے ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رنگ کے بیر اور پلو کھایا کرتے تھے ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک میرے دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے فاضل عالم ہیں، انہوں نے مجھے کتاب بھیجی ہے رسول اللہ کی 24 گھنٹے کی زندگی، خدا کی قسم ایک ایک منٹ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اس منٹ میں کیا کام کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ، ایک ایک ادا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند امام احمد، مسند امام شافعی، بیہقی، دارقطنی، ابن رزین، مستدرک حاکم، تخابی، یہ تمام حدیث کی کتابیں اور جناب محمد رسول اللہ کی ساری زندگی کی ساری تعلیمات۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے اللہ پاک سے، بس آخری بات عرض کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ آپ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں 9 معجزات دیے ہیں، یا اللہ آپ نے انہیں عصا اور جد بیضا، یہ 2 بڑے معجزات تھے۔ یدن، ہاتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح چمکنے لگ پڑتا تھا۔ بیضا اپنا دوسرا عصا ایک چھڑی تھی، ایسے پھیلتے تھے، ازدہا بن جاتا تھا۔ 2 بڑے معجزات، 9 معجزات اللہ نے دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، قرآن میں 9 قسم کے معجزات دیے، 2 بڑے معجزات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات دیے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر رہے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پرندے مٹی کے بناتے ہیں، ہاتھ پہ رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑنے لگ پڑتے ہیں۔ کوڑی کو اور اس کو جو ہے وہ اپنا برس کے مریض کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جناب یہ کھا کے آئے ہیں، یہ گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ یہ قرآن میں بڑی تفصیل اللہ پاک نے ذکر کی ہے۔ یا اللہ اپنے سارے نبیوں کو معجزات دی ہیں۔ یہ مکہ کے کافر اگر مجھ سے معجزہ طلب کریں میں کیا دکھاؤں یا اللہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ میں کیا دکھاؤں انہیں؟ سنیں اللہ نے کیا بات فرمائی۔ آیت کے الفاظ ہیں، 11واں پارہ ہے، غالباً سورہ یونس کی آیت ہے۔ آیت کے الفاظ میں کرتا ہوں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے محمد رسول اللہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے، ہم نے آپ کی ساری زندگی معجزہ بنا دی ہے۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد کی زندگی بھی، قبل از بعثت، بعد از بعثت، ساری زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، اے محمد رسول اللہ آپ کے اوٹھیر عمر، ساری زندگی ہم نے نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، ہم نے ساری زندگی معجزہ بنا دی۔ ایک ہندو پروفیسر پڑھا رہا ہے دہلی یونیورسٹی میں، پروفیسر A.L. سریواستو اس کا نام ہے۔ کلاس ختم ہوئی، عمومی طور پہ اساتذہ بچوں کو کہتے ہیں یار کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا کوئی کویسچن، کوئی بچہ، ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا جی ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے رام کرشن، مہاویر سوامی، ان میں سے جو ہمارے اوتار ہیں ان میں سے کس کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے؟
تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پروفیسر اے ایل سریواستو کہتے ہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کے، وہ سارے طلبہ بڑے حیران ہوئے. ایک طالب علم اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے اوتار ہیں. اس نے کہا میں نے رہنماؤں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، محمد کی، وہ اب بات سنا رہے ہیں، استاد بات سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد کی عمر 5 سال ہے، بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو بچے آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں، بچوں نے پتھر ڈھونے شروع کر دیے اور چھوٹے چھوٹے گھروندے گھر بنانے شروع کر دیے. تو پتھر ذرا گرم بھی تھے، وزنی بھی تھے، عرب تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے، تو بچوں نے اپنی تہ بندیں اتار کر اپنے کندھوں پہ رکھ لی. تو بچوں نے کہا محمد تو بھی اپنی تہ بند اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لے. کہنے لگا بھگوان کی قسم، محمد نے 5 سال کی عمر میں بھی گوارا نہ کیا کہ میں بچوں کے سامنے بے لباس ہو جاؤں. یہ عظیم انسان ہے محمد. تو میرے بھائیو اور عزیزو، ہم خوش قسمت لوگ، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں، یقین کریں اندازہ ہی نہیں. آگے باتیں کریں گے انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے، بات ختم نہیں ہوئی انشاءاللہ، بہت تفصیل میں آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیا عجیب اللہ پاک نے، اور کیا نبی اور رسولوں کے سردار، جن و انس کے سردار، نور و بشر کے سردار محمد رسول اللہ، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے. ہمیں اللہ نے نبی دیے، سارے نبیوں کے سردار، دین عطا فرمایا تمام ادیان سے بہتر، قرآن عطا فرمایا تمام کتابوں سے بہتر، ہمیں اللہ نے امت بنایا ساری امتوں سے بہتر. باقی گزارشات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.